बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और कमाल बात है कि मुसलमान जब अपनी तारीख़ को पढ़ते हैं तो उसमें जो वाक़यात मिलते हैं और उसमें जो कंट्रीब्यूशन मिलती है, सच होने के बावजूद भी उसका तज़किरा जो है अगर आज किया जाए तो बड़े डर के, कम से कम मुझे बड़ा डर के करना पड़ता है कि किसी को बुरा ना लग जाए कि हम अपने माजी का जिक्र करें, कहेंगे कितनी गलत बात है कि आप माजी के अंदर ही फंसे हुए हैं। लेकिन आज की दुनिया में ज़रा गौर फरमाइए, वो बात जो चंगेज़ खान ने कही थी ना, वो आज भी कितनी सच है। चंगेज़ खान ने जब वो उस मस्जिद में बुखारा के अंदर 22 इमाम मारे थे, 22 इमाम, वो एक आता था उसको कत्ल करता था, दूसरा ले लेता था। उसके बाद उसने एक जुमला कहा था मुसलमानों के बारे में, या शायद अरब्स के बारे में, या शायद सारे मुसलमानों के बारे में। उसने कहा था ये लोग इनफरादी तौर पर आज़ादी पसंद हैं लेकिन इज्तमाई तौर पे नहीं। इनफरादी अगर आज़ादी दे दी जाए तो बस इनका और कोई मसला नहीं। आज अगर मैं देखता हूँ तो न्यूजीलैंड का वाक़या देखिए, वहाँ पे दहशत गर्दी करने वाला कौन शख्स था, और वो शख्स सिर्फ एक, अगर मैं आज कहूँ ना कि वो गोरा था तो मैं सोचूंगा 10 दफ़ा कि पता नहीं मेरी कोई पकड़ ना हो जाए, मैंने गोरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। फिर उसने उसको लाइव वीडियो चलाया उसका, और फेसबुक पेज पे उसको लाइव चलाया। कोई पूछने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो थप्पड़ इतना मशहूर हो गया, वो किसने मारा? वो वहीं के एक मकामी बच्चे ने मारा। वो जो एक बच्चा 20 साल का ट्रक लेके चढ़ गया उस फैमिली के ऊपर जो कि वहाँ उस कम्युनिटी की खिदमत बाकायदा कर रही थी। वो जो आदि जिस ख़ानदान को मारा, वो ख़ानदान जो था वो बाकायदा वहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी की सर्विसेज देता था। इन सब का जुर्म क्या है कि ये मुसलमान है, लेकिन इनको मारने वाला कौन है? गैर मुसलमान है। अगर यही काम, खुदा न खास्ता, ये तंज के तौर पे कह रहा हूँ, अगर यही तीनों काम किसी मुसलमान ने किए होते ना, तो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ इस वक्त जो क़यामत बरपा हुई होती मीडिया पे, वो कहते हैं ना अल्लाह दे ते बंदा सह, वो हरकत होती। लेकिन जिस वक्त ये थप्पड़ वाला वाक़या मिसाल के तौर पे ये 6:30 बजे पाकिस्तान के मीडिया ने ऑन एयर किया, मैं 9 बजे तक सारा अमेरिकन, सारा यूरोपियन मीडिया देखता रहा। वहाँ ख़बर तक भी उन्होंने नहीं चलाई कि जनाब ये काम फ्रांस के सदर के साथ हुआ है। इसके लिए हमने एक लफ्ज़ नया सुना, पहला लफ्ज़ जिस पर मुझे बड़ा एतराज़ है भी और था भी, वो था तालिबान। ये बड़ा ही इज़्ज़त वाला लफ्ज़ था जो कि हम अपने मदरसे के तालिब इल्म के लिए इस्तेमाल करते थे कि वो इल्म हासिल करें। उनको हमने बना दिया दहशत गर्द। अब हमने एक नया लफ्ज़ ईजाद किया, ये कौन ईजाद कर रहा है ये भी पूछूंगा। उसका नाम है इस्लाम फ़ोबिया। फ़ोबिया बुनियादी तौर पर नफसियाती बीमारी है कि इंसान फ़िक्स हो जाता है एक चीज़ में और बस वही उसको नज़र आता है। इसकी मिसाल बिल्कुल घोड़े वाली ऐनक की है, वो फ़ोबिया में होता है, उसको लगता है बस यही सड़क है। ये इस्लाम का फ़ोबिया दुनिया में सच है, हकीकत है, हमारी गलती है, या शायद हमारा इसमें वो पैरेलल एक बयानिया जारी अभी तक नहीं हो सकता। बात करेंगे इंतहाई मोहतरम और यम कबूल चांद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बहुत वार्म वेलकम, आप तशरीफ़ लाए, बहुत वार्म वेलकम। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, सर खैरियत से आप? और हमारे साथ जनाब होंगे मुफ्ती ज़ुबैर साहब कराची से, प्रोफेसर डॉक्टर अतर होंगे जो कि वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, और हमारे साथ IT एक्सपर्ट होंगे रिजवान मजीद। और ये मकबूल, सबसे पहले तो आप ये मुझे समझा दीजिए कि ये इस्लाम फ़ोबिया है क्या, लफ्ज़ किसने ईजाद किया और हम इसको क्यों कबूल कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये रिसेंट फिनोमेना है जो कि निकला है, लेकिन इससे पहले भी तारीख में इसका जिक्र मिलता है। बुनियादी तौर पर देखिए, किसी को रीज़न होती है जी। मतलब मुझे पे यूरोप ने आके हमला किया, 200-300 साल हम पे हुकूमत की, हमें ज़ेरे नगीं रखा, हम तो उसके खिलाफ खड़ा हों तो तब तो हमें कोई रीज़न बनती है यार हमारे पर जुल्म हुआ है। मुसलमानों का यूरोप के साथ कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। हमने कभी ना यूरोप फतह किया, ना यूरोप को रौंदा, ना यूरोप गए, ना उनके इलाके फतह किए, ना कुछ किया। हमारा एक छोटा सा स्पेन का इलाका था, उससे भी 1492 में बड़ी बुरी तरह से निकाले गया था, बेला फर्डिनेंड निकाला। या हमने तुर्की में आया सोफिया का जो इलाका है उसको फतह किया, वो भी सिर्फ 50 साल पहले 1450 में कहीं फतह हुआ है वो। उसके अलावा यूरोप से हमारा कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। असल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के सिर्फ 25-30 साल के बाद जॉन ऑफ दमिश्की एक पादरी था, दमिश्क में रहता था, जॉन ऑफ द डमस्कस कहते हैं, जॉन दमिश्की। उस बंदे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बहुत गलीज़ किस्म की कुछ बातें जमा करनी शुरू की, लिखनी शुरू की, और उसमें नौज़ बिल्लाह बड़ी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि जो बयान करने के काबिल भी नहीं है। ठीक सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे उसने कंपिलेशन करता रहा। फिर एक और था वो जो उसको बैप्टिस्ट कहते हैं, उसने भी लिखा। ये सारे लोग जो थे ये इकट्ठे करके लिखते थे, और फिर जब ये सेंटर बना पोप का, तो पोप ने उसको उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया।
اس وقت تک ہماری کوئی ایسی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چیزیں چلتی رہیں. ہوا یہ کہ جس وقت یہ امپائر یورپ کی بہت بڑی بنی ہے تو یورپ میں ایک پوپ اربن سیکنڈ آیا تھا. اس نے ایک تحریک شروع کی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ جو ہے وہ چلا گیا ہے. جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، جہاں حضرت سیدہ مریم پیدا ہوئی، جہاں حضرت عیسیٰ اپنی صلیب لے کے گزرتے رہے، جہاں ان کا بچپن گزرا، جہاں پہاڑی پہ وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے پاس ہے، تو اس کو ہم نے آزاد کروانا. یروشلم کی طرف 1092 میں صلیبی جنگوں کے لیے آپ کو مواد چاہیے. ٹھیک. ایک شخص پیٹر کو بھیجا گیا، وہ شخص وہاں گیا. اب مسلمانوں کے ساتھ انتہائی پرامن رہ رہے تھے. آپ اندازہ کریں کہ جس وقت انہوں نے حضرت عمر کے حوالے کیا ہے بیت المقدس تو 12-13 شکیں تھے. اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ یہاں یہودیوں کو نہیں رہنے دے رہے. اتنے یہ آپس میں دو یہودی اور عیسائی جو تھے بہت آپس میں دشمن تھے. مسلمانوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی، آخر وقت تک کوئی لڑائی نہیں. تو اس نے وہاں سے کہانی دی ظلم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. وہ پھر پورے یورپ کے اندر 1092 سے وہ شروع ہوئی جس وقت. تو پہلی جب صلیبی جنگ ہوئی ہے تو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم وہاں ہوا. اس کے قتل پھر صلاح الدین ایوبی، وہ ایک بیک گراؤنڈ بن گئی. اس بیک گراؤنڈ میں کے بعد پھر وہ ہوا یہ کہ جو پرانے لوگ چیزیں نکالیں گے نسخے، اس کے اوپر ایک پوری کی پوری نسل بنتی ہے. واشنگٹن آرونگ ہے، فلانا ہے، ٹھیک ہے، گولڈ ظہیر ہے، جنہوں نے اس طرح کی چیزیں شامل کی. قرآن پاک جو ہے اس کو تحریف شدہ لکھا سارا کچھ. اب جو یورپ میں اس لڑکا بیٹھا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ 70 ہجری میں ایک بندہ لکھتا ہے ہی از کنٹمپریری آف حضرت عمر، تو ٹھیک ہی لکھتا ہوگا یار. وہ ان کے لیے مین سورس بن گیا. اب مثلا ہم سائیکالوجی کی جو کتابیں پڑھتے ہیں اس میں نعوذ باللہ لکھا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ ایپیلیپٹک تھے، نعوذ باللہ. اب وہ ایپیلیپٹک کی ہسٹری کے اندر وہ ڈال دیتا ہے. کیوں کہ وہاں حالانکہ وہ بنایا تو تعریف تھا. یہ شرارت کے طور پہ شرارت دیکھیں نا بنایا گیا نا خاص طور پہ. اب وہ ایک بیسس بنا. اس کے بعد ہوا یہ کہ یورپ کے اندر کوائنیج ہوتی ہے چیزیں. جب تک روس زندہ تھا نا کسی دشمن کی ضرورت نہیں تھی. ساری گالیاں جو تھی کمیونسٹ کو پڑتی تھی. بڑی صحیح بات کی. جب تک روس زندہ تھا یہ چیزیں ہمیں ہماری ضرورت نہیں، ہماری طرف نظر نہیں تھی. ہماری ضرورت ہے. آپ دیکھیں جتنے لطیفے تھے وہ روس کے بارے میں ہوتے تھے، جتنی گالیاں ہوتی تھی. اسکول آف امریکہ کھلا تھا، فلمیں اس کے خلاف بنتی تھی، میڈیا اس کے خلاف بولتا تھا. جیمز بانڈ کے 13 کے 13 ناول جو ہیں یہ سارے کے سارے روس کے خلاف ہے. ہماری کوئی تو ہے. روس جس دن مرا ہے تو انہیں ایک دشمن کی ضرورت تھی، اور وہ دشمن ہمیں کریٹ کیا گیا، اور اس دشمن کی بنیاد پہ بڑی سارا کچھ چلا. اطہر بھائی آپ نے بات سنی ہے، اوریا صاحب نے بڑی لمبی تاریخ جو ہے یہ کوزے میں بند کی ہے. حضور اقدس دشمن چاہیے کسی کو، مسلمان دشمن مل گیا، لیکن میں تو آج یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا دشمن یہودی ہے، میرا دشمن عیسائی ہے. مجھے کہا جائے گا کہ جناب آپ جو ہے وہ لیبل کر رہے ہیں. ہمیں جو چاہے اٹھے لیبل کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح کرے غلط کرے جو مرضی کرے، غلاظتیں بھرے، کارٹون بنائے، ہمیں لہجہ نرم ہی رکھنا ہے. یہی فلسفہ ٹھیک ہے، یہی تعلیم ٹھیک ہے، یہی مزاج، یہی رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. بلال بھائی میں بہت احترام اور عزت کے ساتھ اوریا مقبول جان صاحب سے ایگری بھی کروں گا جو انہوں نے تاریخی پس منظر بتایا ہے، اور کچھ میں ڈس ایگری کرتے ہوئے اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اور مغرب کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں، اور اس میں بہت رول اس بات کا ہے کہ اسلام جو ہے بحیثیت ایک نظام، ایک مکمل نظام زندگی اور نظام معاشرت، اسلام جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ڈفرینٹ یورپین فلاسفیز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کو چیلنج کرتا آیا ہے. جو سب سے پہلی اس کی انسٹنس ہے وہ آپ یہ دیکھیے گا جس کا اوریا مقبول جان صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ یہ تھا کہ جب اسلامک امپائر پھیلی تو وہ ایشیا، یورپ اور افریقہ، 3 کانٹیننٹس پہ پھیلی. جو خلافت بنو امیہ کہہ لیں، خلافت راشدہ پہ بنو امیہ، خلافت بنو عباس، اور یہ پھیلی ایٹ دا ایکسپینس آف دا رومن امپائر. جو رومن امپائر ہے، گریکو رومن سویلائزیشن جو ہے، اس کو یورپ، مغرب جو ہے وہ اپنی مادر تہذیب سمجھتا ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت بدلہ لیا جا رہا ہے؟ جی بالکل. یہ میں اس حوالے سے میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک محمد اسد، علامہ محمد اسد جن کو کہا جاتا ہے، ان کی دا روڈ ٹو مکہ جو کتاب ہے،
اس کا اگر آپ پریفیس پڑھیں یا شروع کا چیپٹر پڑھیں تو انہوں نے اس کی، جس طرح اوریہ صاحب نے بھی بتایا ہے، یہی تاریخی حقائق جمع کر کے اور مشاہدہ کر کے ہم میں سے جو لوگ بھی رہے ہیں، جیسے میں خود امریکہ میں 8 سال اور انگلینڈ میں 2 سال رہا، آپ بھی رہ چکے ہیں، جب ان معاشروں میں آپ رہتے ہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گرچہ کہ اسلام کا جو بنیادی نقطہ نظر ہے کہ ہم میں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں بہت مماثلت ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ ان سے یہ کہو کہ ہمارے درمیان جو کامن چیز ہے کہ ہم توحید میں، رسالت میں، آخرت میں یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں مل جل کے محبت سے رہنا چاہیے۔ لیکن جو دنیا کی ریئل پالیٹکس ہے، جو دنیا میں جیو پولیٹیکل پاور پالیٹکس ہے، اس کی وجہ سے جو اسلام اور مغرب میں کشیدگی جاری ہے، اور جو انہوں نے بتایا بالکل نئی مغربی تہذیب ہے جو رینیسانس کے بعد یعنی سن 16ویں صدی سے آئی، اس کی بنیادیں جو تھیں وہ 10ویں صدی کے کروسیڈ میں تھیں۔ ڈاکٹر صاحب میں پھر اس بات کا جو تجزیہ اگر کروں تو آپ کی ساری بات کا لب لباب یہ ملتا ہے کہ یہ نفرت جو ہے یہ آج بھی مغرب میں مسلمانوں کے خلاف موجود ہے، اور اس بات کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نیوزی لینڈ میں وہ جو آدمی اپنی گنز لے کے پھر رہا تھا جس نے مسجد میں جا کے لوگوں کو اندھا دھن فائر کر کے مارا، اس کی رائفلز کے اوپر یہ ساری تاریخ کندہ تھی، اس نے چھاپی ہوئی تھی تاریخ، وہ نفرت کا یہ اظہار تھا۔ مفتی زبیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی بھائی یہ بتائیے کہ ہم لوگ اس نفرت کا جواب محبت سے دیں گے، پیار سے دیں گے، کیسے دیں گے؟ کیونکہ آج تک وہ کارٹون سے لے کے لٹریچر سے لے کے ہم نے کبھی بھی کسی بات کا ذہنی طور پہ جواب نہیں دیا۔ میں اور آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم آ کے کنڈیم کر کے چلے جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ میں ایک ہلکی سی مثال آپ کو دوں، فرانس کے اس صدر کو ماری چپیڑ، ہم نے دعائیں دے دے کے اس بچے کو پتہ نہیں جنت کے آخری درجوں پہ پہنچا دیا، لیکن ویسے اگر میں کہوں کہ کسی عیسائی کے جنازے میں داخل ہونا، آپ کہیں گے جی نہیں ہو سکتے، فلانا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ وہ کرنے والا بھی کرسچن تھا۔ یہ مسلمانوں کی کوئی کنٹریبیوشن آج ہونی ہے، یا میں نے آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے واز سننا ہے اور آپ کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہم نے تو بہرحال جواب ہمیشہ پیار سے دینا ہے، وسعت ظرفی اور محبت کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بہرحال اسلام کی نشر و اشاعت اور دینی خدمت انجام دینی ہے، اور پیس ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، امن ہر ایک کی ضرورت ہے۔ لیکن دیکھیں مفتی صاحب زبیر بھائی بڑے معافی کے ساتھ یہ جب گئے تھے نا، منگول جب گئے تھے تو اس کے بعد بخارا میں نا جب یہ ہسٹورینز گئے تھے تو وہاں پہ کوئی ممبر نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، وہ بھی پیار محبت میں ہی سارے باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے، آپ ہمیں حفاظت دے دیں تو ہم دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو کیا اب بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑی بات ہے، جس تناظر میں آپ کے پروگرام کو سنتا یا ہم بات جو کر رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ عوام جن کا کسی بھی مذہب اور مسلک اور مکتبہ فکر، اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہو، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، مجوسی ہوں، لیکن پوری دنیا میں جو منصفانہ عوام ہیں، ہم اصل میں ان کو ٹارگٹ اور مخاطب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت مغربی ممالک میں اسلامو فوبیا اپنی انتہا عروج پر ہے۔ سر مفتی صاحب زبیر بھائی ایمانداری سے بتائیے، پاکستان کے 70 سالوں میں سے عمران خان کو نکال دیجئے، نظریاتی بات چھوڑ دیجئے، ووٹر بھی چھوڑ دیجئے، اس نے جتنی آواز اٹھائی پچھلے صدیوں کے اندر او آئی سی اتنی آواز نہیں اٹھا سکی، تو کس نے آواز اٹھانی ہے؟ کون آواز اٹھا رہا ہے سر؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ نتائج کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم نے بہرحال اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھیں شروع کے اندر بات کی تورات کے حوالے سے بھی، مختلف کتابوں کے حوالے سے، میں نے کل ان کے جنازے دیکھے۔ بلال بھائی جو نقطے کی بات ہے وہ سمجھنے کی ہے، مسلم کینیڈین فیملی کی جو عمر رسیدہ ماں کم سن پوتا پوتی سمیت 4 افراد کو ٹرک تلے کچل کر شہید کر دینے کا واقعہ پیش آیا ہے نا جی، وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے کل ان کے جنازے دیکھے۔ جو اصل نقطہ ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ان کے پڑے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر ان کی اوپر غم صدمہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن اس سے زیادہ جو صدمہ تھا وہ اس بات کا تھا کہ یہ شہداء جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں ان پر موجودہ دور میں سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، راسخ العقیدہ ہے، یہ تنگ ظرف ہے، یہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ٹالرنس نہیں رکھتے، تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ جبکہ یہ یاد رکھیں، رائی کو پہاڑ بنانے والا، کالے کو سفید کرنے والا اس وقت دنیا کے اندر منظر نامہ چل رہا ہے۔ آپ نے تورات کی بات کی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، تورات، زبور، انجیل،
इन तीनों किताबों के बारे में क्या आपका मेरा ये अकीदा है या नहीं है कि इनमें तहरीफ हो चुकी है? हमारा बहसियत मुसलमान ये अकीदा है। मुफ्ती साहब ये तो बहस ही नहीं हो सकती, हम तो इन्हीं बहसों में लगे हुए हैं, बुखारा से लेके आज तक यही बहसें कर करके हमने सुई के नाके से ऊंट उकारने शुरू कर दिए, और फिर जो खून बहा था उस वो आपकी तारीख आपने भी बड़ी पढ़ी होगी, इन्हीं बातों का तज़किरा कर करके मुसलमान रुल गए हैं और नतीजा कोई नहीं निकला। ना हमारे पास बयानियां हैं, ना हमारे पास एक्शन प्लान है, ना कोई बिजनेस प्लान है, ना इकोनॉमिकली फिट है, ना उम्मा इकट्ठी है, लेकिन मानते हुए भी हमारी हवा निकलती है। नहीं, ये बताइए कि हम ये अकीदा रखने के बावजूद कि इन किताबों में तारीफ हुई है, पूरी दुनिया में आज तक किसी मुसलमान ने तौरात को जलाया? पूरी दुनिया में किसी मुसलमान ने इंजील को जलाया है? पूरी दुनिया में किसी मुसलमान ने बाइबल को जलाया है? हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम की हमारी तरफ से कभी तौहीन का वाक़या पेश आया है? आज मगरिब के अंदर पर्दा, स्कार्फ, मस्जिद, आजान और मीनार को टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलसल बनाया जा रहा है। मुझे आप बताइए, क्या पूरी दुनिया के अंदर हमें कहा जाता है हम तंग ज़र्फ़ है, अबू बकर, उमर, जहां हम अपने बच्चों के नाम रखते, अली और उस्मान और हसन और हुसैन नाम रखते, वहीं हम अपने बच्चों के नाम मरियम भी रखते, सारा भी रखते, मूसा, ईसा, सुलेमान और दाऊद भी रखते हैं। इनसे पूछे कभी इन्होंने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा है? हमें कहा जाता है हम तंग ज़र्फ़ है। सर मुफ्ती साहब, किसने पूछना है और किससे पूछना है, कभी ये भी सोचना पड़ेगा ना। मुनसिफाना आवाम मुखातब, पूरी दुनिया की मुनसिफाना आवाम हमारी मुखातब है कि इंसाफ करें, और पूरी दुनिया की मुनसिफाना आवाम को इस वाक़े के बाद हम दावत इस्लाम देना चाहते हैं। गिरे पड़े होने के बावजूद हम वुसअत ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करने वाले लोग हैं। हमने एक चर्च पे हमला नहीं किया, मुस्लिम कौम किसी एक के पैगंबर पर हमला आवर नहीं होती है। कार्टून वो बनाते हैं, तौहीन वो करते हैं, मेरी माँ हजरत खदीजा आयशा के कार्टून वो बनाते हैं, नाजेबा अल्फाज वो लिखते हैं, नॉर्वे के अंदर, स्वीडन में आग। एक लम्हा दीजिएगा, एक लम्हा दीजिएगा। मसला पता है क्या है कि मौजूदा जो जंग है ये क्रिश्चियन और मुसलमान की जंग नहीं है, एक सेकुलर लिबरल माशरा वर्सेस इस्लाम की जंग है। आप वो ईसाई के तौर पे आपके ऊपर हमलावर नहीं होता, वो कहता है कि ये मज़हब जो है ये फंडामेंटलिस्ट है इसलिए हमलावर हो रहा है। वो सारे के सारे उनकी ये जंग ही नहीं है, वो बुनियादी तौर पर उनको हमारा जो इमेज बना के पेश किया गया है वो यही है। सैयद सुलेमान नदवी साहब जब पहुँचे ना तो उन्होंने कहा कि वो लोग कहते हैं कि मुसलमान के हाथ में तलवार होती है, पीछे ऊँट होता है, 4 बीवियाँ होती हैं, और ये पोर्ट्रे किया गया है उसके सामने मुसलमान का। और सबसे बड़ी बात ये है कि 9/11 के बाद उसको मज़ीद आगे बढ़ाया गया, क्योंकि 92 के बाद आप देखें 92 से पहले हम जाते थे ना, वो कहते ये अल्जीरियन है, ये फलाना है, ये मोरक्कन, आप कहते हैं ये मुस्लिम, ये मुसलमान है। हाँ, तो सेकुलर जंग है। लेकिन हमारे पास ना अफसोस की बात यह है कि इसके अगेंस्ट बयानियां जारी नहीं हो सका, हमने कोई बयान नहीं बनाया। मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूं, पहले एक गुफ्तगू कर लूं। रिजवान भाई आप मेरे साथ हैं। रिजवान भाई मुझे बताइए कि सारा सोशल मीडिया जो है ये ऐसी फजूलियात से भर भी जाए ना तो हमारे पास करने को कुछ नहीं है, ना मजहबी तौर पर, ना रियासती तौर पर, ना अखलाकी तौर पर। जो मेरे नबी को कहे उठ के कह दे, जो पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहे कर दे। क्या हम वाकई टेक्नोलॉजी में इतने कमज़ोर हैं कि सरकारी सतह पे हम इसको सेंसर नहीं कर सकते, हम कोई फिल्टर नहीं लगा सकते कि सोशल मीडिया इस्लाम की जो तस्वीर पोर्ट्रे करता है, जो बदतमीजी करता है, वो ना कर सके? शुक्रिया बिलाल भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जिस इस हवाले से कि क्या हम कुछ कर नहीं सकते, जितना भी कंटेंट जो है वो फैलता है। देखिए, मुख्तलिफ कंट्रीज ने इस पे काम किया, चाइना ने काम किया, ईरान ने काम किया, सऊदी अरेबिया ने काम किया। असल में ज़रूरत इस बात की है कि हमें सोशल मीडिया पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है कि जितने हमारे पास नहीं है रिजवान हैं, बड़े बड़े जो पाकिस्तान में काम करते हैं या मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज में काम करते हैं, उनको हमें लाइसेंस देना चाहिए, उनको लाइसेंसिंग पे लेके आना चाहिए कि वो जो साइबर पॉलिसीज है हमारी उनको अडॉप्ट करें। और उससे भी बड़ी बात कि हमें उन सब के ऑफिस जो है ना वो पाकिस्तान में लाने चाहिए। अच्छा, जिस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज की जो सफारत खाने आपके पास होते हैं, जब भी आपका कोई मसला है तो आप उस सफीर को बुलाते हैं, उनसे एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। इसी तरह जब हम उन्हें सोशल मीडिया के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको लाइसेंस इशू करें और उनको पाकिस्तान में ऑपरेट करवाने के लिए उन्हें लाइसेंस दें। और जब भी इस तरह का कंटेंट कोई वायरल होता है तो हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट करें, उन्हें कहें कि भी आप इसके खिलाफ एक्शन लें। और उन्हीं लाइसेंसेस के अंदर एक लाइसेंस की फॉर्म इंटरनेट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के लाइसेंसेस होते हैं, जिसको तो रिजवान मुझे एक बात बताइएगा, हम ये क्यों नहीं कर पाए अभी तक? हमें खबर नहीं है या हम करने के काबिल नहीं है? देखिए, हमें खबर तो है, लेकिन जिस तरह करंट गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो काफी इस पे काम कर भी रहे हैं। मैंने पिछले दिनों 2019 में इस पे काम हुआ कि
کچھ کانٹینٹ کی فلٹریشن کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی ظاہری بات ہے کہ وہ اس لیول پر میچور نہیں ہوا. سر یہ جتنے بھی آئی ٹی کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ادارے ہیں، ان لوگوں کے دفتر پاکستان میں کیوں نہیں ہے سر؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اصل میں جب بھی ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا کانٹینٹ آتا ہے تو ہم ہمارے احتجاج کی وجہ سے یوٹیوب بین کر دیں، فیس بک بین کر دیں، حالانکہ اس پہ وابستہ بہت سارا ای کامرس کا بزنس بھی پھر پاکستان کے اندر بین ہو جاتا ہے. تو میں جو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ اصل میں ہمیں انہیں لائسنسنگ میں لے کے آنا چاہیے کہ وہ اپنے آفیسز انہیں فورس کریں کہ وہ اپنے آفیس یہاں پر لے کے رہیں. نہیں اس میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ کوئی بہت مشکل کام ہے یہ کہ ان کو کہنا ایران جہاں پہ کہ آپ اپنا ایک $100 لے کے جائیں وہاں پہ 5 لاکھ روپے آپ کو مل جاتا ہے، اگر وہ کر سکتا ہے، انڈیا کر سکتا ہے، چائنا کر سکتا ہے، سعودی عرب کر سکتا ہے، عراق کر سکتا ہے، ہمیں مصیبت کیا؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے جتنے بھی مطلب انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، پالیسی میکرز کو اصل میں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم انہیں فورس کر کے لا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا بزنس انٹرسٹ ہے پاکستان میں. ایک بہت بڑی گروئنگ انڈسٹری جو ہے ای کامرس کی اور سوشل میڈیا کی جو پاکستان کے اندر ہے، اور انٹرنیٹ یوزر ڈیلی بیسس پہ بہت بڑھ رہے ہیں، سالانہ ان کی رپورٹ دیکھیں تو بزنس انٹرسٹ تو ان کا ہے، تو انہوں نے بزنس کرنا ہی کرنا ہے. تو ہمیں اصل میں انہیں فورس کرنا ہے اس طرف لانے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے آپ کی بات میں بڑا وزن نظر اس لیے آتا ہے رضوان، کیونکہ جہاں پہ پیسہ انوالو ہو نا وہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ چاہے آپ کو جنک فوڈ بھی بیچنا پڑے تو آپ بیچ دیتے ہیں اس کو بڑا خوبصورت بنا کے. ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ بالکل آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. شاہ صاحب بڑی ایمانداری سے شرم آتی ہے اس بات پہ، ندامت ہوتی ہے یا ٹھیک بات ہے کہ اتنے سالوں میں ہم ایک اپنا نیریٹو جس کو بیانیہ کہتے ہیں یہ نہیں بنا سکے ان کے خلاف؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولیاء مقبول صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ اصل میں اس کا تعلق میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی دین کی حمایت کے لیے، کسی مذہب کی تبلیغ اور ابلاغ اور نشر و اشاعت کے لیے ہو رہا ہے. یہ اصل میں ایک خود امریکی بہت بڑا دانشور ہے، اس نے ناتھن لین اس کا نام، اس نے خود کہا کہ یہ اسلاموفوبیا ایک انڈسٹری کے طور پہ ابھرا ہے اور اس سے کچھ سیاسی مفادات اور معاشی مفادات 3 ملکوں کے نام لے کے اس نے کہا ہے. میں آپ کی بات کو بڑا کروں جی نام 3 سنتا ہوں جی. مجھے لگتا ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں نا تو وہ جو حجاب بین کرنے والی بات ہے نا وہ اسلام سے نفرت یا محبت نہیں ہے، وہ کاسمیٹک انڈسٹری ہے. ایسا ہی ہے نا، کیا خوبصورت آپ نے اکنامکس ہے. تو یقیناً اس نے کہا یہ ایک انڈسٹری کے طور پہ ابھرا ہے. $180 بلین کی انڈسٹری ہے جس پہ لات پڑتی ہے، جس کو لات پڑتی ہے وہ لات نہیں پڑنے دیں گے. تو یقیناً، اور اگر ان کو یہ احساس ہو جائے نا کہ حجاب کے اندر بھی ہمیں بہت سارے یعنی چیزیں مل سکتی ہیں تو شاید مطلب وہ بھی ایک انڈسٹری ہے، وہ انڈسٹری کو اپنی پالیسی بدل لیں. یقیناً سر اب تو کفن آ چکے ہیں برانڈیڈ، حجاب کا شیمپو آیا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں اس وقت امتحان مسلمانوں کا ہے. ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں کل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. ہم بصیرت اور فراست کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کو دینے کے پابند ہیں. اور جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت سے مطلب ہم پاکستان ہے یا باقی امہ بھی ہے؟ امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات، ہم نے تبلیغ اور دعوت والا تو محاذ ہی چھوڑ دیا ہے. ہم اس وقت ہیں کس محاذ پر جو دفاع کا ہے، پسپائی کا. سر ہم کر رہے ہیں سر، دیوار کے ساتھ لگے ہوئے کتنا دعویٰ کر رہے ہیں سر. ہم نے اور مذہبوں کو کہا کہ اپنے اپنے مندر آ کے یہاں کھولیں سر. جی یقیناً دعوت تو ہم کر رہے ہیں نا سر، میں عرض کر رہا ہوں یہ تو نہ کریں نا سر. وہ جو دفاع کی اپنا نہیں کر رہے. جی یقیناً آپ صحیح بات فرما رہے ہیں. جو دفاع کی پوزیشن ہے بلال بھائی، وہاں بھی جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ہم نے ان کے ادراک ہی نہیں کیا کہ ہم نے دفاع بھی کس طرح کرنا ہے. ادفع باللتی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے دفاع کس طرح کرنا ہے. اگر میرے بتائے طریقے پر تم دفاع کرو گے نا تو تمہارا تو دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. اور وہ کیسے ہمارا بیانیہ آپ نے پوچھا ہے، بیانیہ ہمارا بیانیہ اس وقت پتہ کیا ہے؟ بحیثیت ایک مسلمان ہم نے عیسائی بھی ہمارا دشمن ہے، یہودی ہمارا دشمن ہے، ہر غیر مسلم مسلمان بھی ہمارا ہر غیر مسلم. اچھا پھر مسلمانوں کے اندر ہم تو یقیناً یہ بیانیہ ایسا ہے کہ جو بالکل اللہ رسول کا پسندیدہ بیانیہ نہیں ہے. ہمارا بیانیہ کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. ہمارا بیانیہ کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے اسلام کے جو محاسن تھے نا، جو یہ تصور رحمت تھا، جو تصور عدل تھا، جو تصور حقوق انسانیت تھا، ہم نے وہ اصل میں بحث کو تھوڑا سا ایک جملہ مجھے کہہ لینے دیں اور ان کی اجازت سے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نا سکت جو مخاطب تھا وہ تھی وہاں کی پبلک. وہاں ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کو سچی بات ہے اسلام سے ضد ہے،
اپنے مفادات جو معاشی اور سیاسی مفادات ہیں ان کی بنا پر ہم جتنا مرضی اچھا بیانیہ دے دینا وہ تب بھی ہمیں اسی طرح اپنا دشمن سمجھ کر دشمن بنا کر کھڑا کریں گے. اور ہمارے وہ لوگ معذرت کے ساتھ وہ لوگ واعظ قوم میں پختہ خیالی نہ رہی, وہ لوگ میں انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری بات ان کی, ان لوگوں نے ان کا جو مقصد تھا نا وہ اپنے بیانیے سے پورا کر دیا جو بحیثیت مسلمان بصیرت سے چھلیاں گرم کرنی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. بلال صاحب صرف لائن کلیئر کر دوں, دیکھیں انہوں نے جس وقت ہمارے خلاف آئے ہیں نا تو سب سے پہلے انہوں نے 150 سال اپنے لوگوں کو اپنے حضرت عیسیٰ کو گالی دینے کے عادت ڈالی ہے. سیدہ مریم کے کارٹون بنائے, موسیٰ کے کارٹون, انہوں نے باقاعدہ اپنے یہ ہمارا مذہب کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا ایک سیکولر معاشرے کے ساتھ معاملہ ہے. اور وہ ان کے نزدیک یہ پہلے ختم کیا انہوں نے, اپنوں کا ختم کیا انہوں نے, اپنا عزت ختم کی, تحریر ختم کی, تقریر, ہر چیز. ان کو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا, یہ پیدا کیے, اس لیے ان کے نزدیک اب ہماری توہین بری نہیں لگتی, ہمارا ان کو برا نہیں لگتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وہاں سینسٹیوٹی ختم کی, پھر ہماری سینسٹیوٹی. مذہب ان کا ایشو نہیں ہے, مذہب ہمارا ایشو ہے. ہمارا نہ کرسچن کے ساتھ مقابلہ ہے, ہمارا نہ یہودی کے ساتھ مقابلہ ہے, ہمارا مقابلہ اس سیکولر لبرل معاشرے کے ساتھ ہے کہ جو ہمیں گالی دیتا ہے اور ہمیں نہیں سمجھ. اور یہ بڑی بات ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں. اگر وہ گالی دیتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے, یہ سوال آپ سے پوچھوں گا. لیکن پہلے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس چل جاؤں. ڈاکٹر اطہر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں اگر تاریخ کا یہ بیانیہ کروں تو شاید اس کے اوپر بہت زیادہ بول نہیں سکتا, ڈرتے ہوئے. باہر تو بالکل ہی نہیں بول سکتا, پاکستان میں رہتے ہوئے کہہ سکتا ہوں. کرسچنز نے مارا یہودیوں کو, مسلمانوں نے تو نہیں ان کو گیس چیمبرز میں ڈالا, لیکن اس کا ذکر اور تذکرہ آج آپ کر بھی نہیں سکتے. کوئی کالا اور گورا, میں پچھلے 40 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں, اس کا جو ہیٹریٹ ہے آپس میں وہ آپ کو واضح طور پہ شکلوں میں نظر آتا ہے, پولیس میں نظر آتا ہے, آرمی میں نظر آتا ہے. وہ ان کو ان کے گردنوں پہ گوڈے رکھ کے ان کا سانس بند کر دیں گے, کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ رنگ اور نسل کا معاملہ ہے. ہم بیان کریں گے جناب نہیں, رنگ و نسل نہیں, تقویٰ پہ چلنا ہے. کیا ہم ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے بھی کہ بھائی ہمارا بیانیہ نہ صحیح لیکن تاریخ کا رخ تو صحیح کر لو؟ جی بلال بھائی میں آپ سے متفق ہوں کہ اس میں جو وہ شعر ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, تو مسلمانوں کا جو پوسچر ہے دنیا میں کہ ایز این اکنامک پاور اینڈ ایز اے جیو پولیٹیکل یا ملٹری پاور, وہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں کمزور ہیں اور ہم ٹوٹلی ری ایکٹیو ہو چکے ہیں. جبکہ ہمارے ساتھ ہماری جو لاجک ہے, جو ہمارے دین کی ایکسپلینیشن ہے, ہمارا جو ورلڈ ویو ہے جو قرآن پاک نے بتایا ہے, وہ بڑا ہی ایک پازیٹیو ورلڈ ویو ہے. لیکن اس کو بیک کرنے کے لیے جو ہماری کرنٹ جو پاور ہے وہ بڑی ویک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, بڑے ایک استاد کی حیثیت سے مجھے بتائیے کہ کیا ہم ذہنی طور پہ انٹلیکچولی مفلوج ہیں یا منافق ہیں؟ ہاں, یہ جو منافقت والی بات ہے, یہ تو چونکہ بحیثیت انسان کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو انڈیویجولی یا کلیکٹیولی منافق ہے. لیکن میں پھر اس کو کہوں گا کہ ہم مفلوج ہو چکے ہیں. ہم اس کی طرح ہیں جیسے وہ جو جانور یا مرغی جو ہے وہ سن ہو جاتی ہے اور وہ ریئیکٹ نہیں کرتی. اور اس وقت مسلمانوں کی حالت بالکل اس طرح کی, جبکہ ہمیں اپنا جو پازیٹیو سیلف امیج ہے اس کو اپنی جو عظیم تاریخ ہے, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اوریہ مقبول جان صاحب کو کہ جب گرچہ کے بہت سارے لوگ ایک یہ بیانیہ دیتے ہیں کہ جو خلافت عثمانیہ تھی وہ مسلمان نہیں تھی وغیرہ وغیرہ, لیکن انہوں نے وینا کا محاصرہ کیا, کئی مہینے تک جاری رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ یورپی لینگویجز میں یہ کہا جاتا ہے the only good Turk is a dead Turk, یعنی کہ کئی صدیوں تک ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے خوف کے سائے میں رہتے. بالکل ٹھیک ہوتا رہا, لیکن اب وہ جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, وہ اپنے بچوں کو جو کہ کنڈر گارڈن ان کو بھی وہ نیا اسلحہ چلانا سکھا رہے ہیں تاکہ وہ آج وہ اسلحہ سیکھ سکے. آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. لیکن یہاں پہ آج میڈیا موجود ہے, استاد موجود ہے, ممبر موجود ہے, ٹیکنالوجی موجود ہے. اگر چاروں مل کے بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, تو پھر ہمارا بیانیہ صرف ہاتھ باندھے ہوئے ہے کہ جناب میں تو بس تبلیغ کرتا ہوں, میری محبت کا پیغام ہے اور مجھ سے کچھ نہ مانگا جائے. کیا یہی بیانیہ ہوگا آئندہ 25 سال بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر بھائی آپ کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں. زبیر بھائی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نا آپ کو ذہن سازی کرنی پڑتی ہے.
اگر میں اپنا نظام تعلیم دیکھوں تو نظام تعلیم کے اندر کوئی ایسی آپشن نظر نہیں آتی کہ میں اپنے بچوں کی آج ذہن سازی جو ہے وہ اسلامی تو کیا پاکستانی بھی کر سکوں، کیونکہ وہ پھر نہیں ہوگا. وہ جو ٹاپ 10 ہمارے ایلیٹ سکولز ہیں وہ تو اپنا سلیبس خود ہی بنائیں گے. سلیبس بنانے کے لیے بھی ایک بہت بڑا عذاب الہی ہے جو کہ شاید کپتان گزرے اس میں سے نہ گزرے. لیکن کیا یہ بات اب تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہماری تبلیغی دعوے جو ہیں وہ تو ہوں گے ممبر سے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کے ہر کونے میں اسلام پھیلانے کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے نکلیں گے، لیکن اس کاروبار کے لیے میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہمارے پاس بزنس پلان ہے کوئی نہیں. ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ اگلی نسل کی ذہنیت کو کیسے بنانا ہے. دیکھیں بلال بھائی، ذہن سازی ہونی چاہیے نا، تو صحیح ذہن سازی ہونی چاہیے. میں اسی حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہاں پروگرام میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ریلیجس وار نہیں ہے، یہ مذہبی جنگ نہیں ہے، لبرل نان لبرل کی جنگ ہے، سیکولر نان سیکولر کی جنگ ہے. شاہ صاحب فرما رہے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب فرما رہے ہیں، دونوں کا ادب اور احترام برقرار رکھتے ہوئے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا سیکولر اور اسلام کی جنگ ہے، یہ نان سیکولر نہیں کہا، سیکولر اور اسلام. انٹرپٹ کیے بغیر ذرا سا میری ایک بات کمپلیٹ ہونی چاہیے گا. فراست ہونی چاہیے، رحمت ہونی چاہیے، حقوق انسانیت ہونا چاہیے. ارے بھائی یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں. ہم مذہب کو یا مذہبی وار ہم نہیں بناتے. ابھی آپ نے انٹرو کے اندر ایک بات کہی تھی، مسلم کینیڈین فیملی پر جو حملہ کیا گیا، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اس حملہ آور کے مذہب کو زیر بحث نہیں لایا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ عیسائی تھا، چرچ کے امام سے وہ تبلیغ کرتا تھا. اگر یہ مسلمان نے کیا ہوتا اس وقت داڑھی سر کیوں نہیں کہا ہوتی، زبیر بھائی، کیوں نہیں کہا کے تخلوں کے بھی ناپ تول ہو چکے ہوتے. وہ کسی امام مسجد اور مولوی صاحب کے رابطے میں تھا، یہ بھی پروپیگنڈا آ چکا ہوتا. مجھے آپ بتائیے زبیر بھائی کیوں نہیں کہا، مسلمانوں نے کیوں نہیں کہا، یہ بھی تو دیکھیے نا. اذان تراویح کی مخالفت کر رہے ہوتے تو یہ مذہب کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں مذہبی وار بناتے. ہم نے کہا یہ دہشت گرد ہے، ہم نے نہیں کہا یہ عیسائی تھا، مذہب عیسائی. زبیر بھائی اس پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ بیانیہ کیوں نہیں دیا، سارے ممالک نے کیوں نہیں کیا. اسی طرف لے کر آتا ہوں، کیوں نہیں کیا، مجھے اپنی ایمانداری سے جواب دینا ہے. میں سمجھتا ہوں یقیناً پہلی جو میں نے پہلے عرض کیا اور یہ مقبول صاحب نے بھی، ایمانداری سے قرآن پاک میں اللہ نے یہ اصول زندگی سکھایا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. چاہے معاملہ کہیں تک بھی پہنچ جائے نا، ہم نے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا، ہم نے کاروبار بھی نہیں چھوڑنا، جو صحیح بات، ہمیں پیسہ بھی نہیں چھوڑنا، ہمیں ہم نے پاؤنڈ بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے ڈالر بھی نہیں چھوڑنا. اور چھوڑ دیں عدل کو، عدل کا چکر ہی نہیں ہے. نہیں، یہ عدل ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے مندر بناؤ اور میرے رسول کی حدیث کے خلاف کھڑے ہو، یہ عدل ہے؟ اس کو عدل کہیں گے؟ کمال بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بات وہ کہنی ہے، ہمیں بات وہ کہنی جو سچی ہے اور درست ہے. اور کیسے کہنی ہے؟ وہ یہ بات کس پلیٹ فارم سے کہنی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسلام کے خلاف وہاں پر جو خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے انہوں نے، یہ مادہ پرست لوگوں کا سارا کھڑا کیا ہوا نظام ہے. یہ مادہ پرست لوگ ہیں، سیکولر آپ ان کو کہہ لیں، ملد کہہ لیں، بے دین کہہ لیں، جو مرضی آپ کہہ لیں. جہاں تک تعلق ہے نا، آپ دوسرا جو ایک مذاہب ہے وہاں کے، وہ تو خود ان سے بیزار ہیں، وہ تو خود ان سے دور ہیں. اس موقع پر ہماری بحیثیت مسلمان جو ذمہ داری ہے نا، ہمیں ادھر اس کے ادراک کو احساس ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم نے بدتمیزی کے جواب میں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ وہ کیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہم نے پھر بھی سلامتی کی بات کرنی ہے. میں آپ کی بات کو بالکل سلام کرتا ہوں. ہماری تاریخ بھری پڑے خطاب کو پیش کرتا ہوں ہدیے کے طور پہ آپ کے سامنے کہ ایک گال پہ تھپڑ کوئی مارے پھر مجھے دوسری کر دینی چاہیے. یہی فرما رہے نا؟ یہ نہیں فرما رہا میں، یہ نہیں میں کہہ رہا. بالکل پہلی تو بات ہے، جہاں تک دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے اس کے لیے تو ہمارا لب و لہجہ بالکل تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. لیکن جہاں تک تعلق ہے نا، جہاں تک تعلق ہے بحیثیت ایک حکمران، بحیثیت ایک اقوام متحدہ کے اندر ہماری شرکت، وہاں پر ہمارا موقف عمران خان نے جس انداز سے پیش کیا، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. عمران کو کرنا چاہیے تھا. جی، یہ عمران کو نہیں کرنا چاہیے تھا. عمران تو بیچارہ سیدھا سادہ سوٹ پہن کے وہاں چلا گیا. او آئی سی حیثیت امت مسلمہ ایک مشترکہ بڑا مضبوط اپنا بیانیہ اور موقف دینا چاہیے، اور اس کے کاروبار نہ کرے، بیانیہ دے. شاہ جی کمال ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر کوئی ایک گلہبان ہے، اس سے اپنے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ سے میں کانپ جاتا ہوں جی
اس یورپ میں پیرس میں رہنے والے اس بچے کے بارے میں یا اس نوجوان کے بارے میں یا اس بوڑھے کے بارے میں جو صبح سویرے اٹھتا ہوگا, گاڑی نکالتا ہوگا, دفتر جاتا ہوگا اور رستے میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نظر آتے ہوں گے اور رات کو واپس بھی آتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین, میں اس شخص سے بری ہوں, اس مسلمان سے قیامت دن میرے پر کوئی حق نہیں اس کا جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے. آپ اذیت دیکھیں کتنے لوگوں نے ریئیکٹ کیا وہاں پر. مسئلہ تو سب سے پہلے ان کا تھا. تو میں نے, اور یہ سب صرف ہم نے بھی نہیں کیا, ہر بندہ صرف آنسو بہانے محبت رسول میں, ہم نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے گھر چلے جانا. سب میرا مسئلہ کچھ کرنا کیا ہے, ہر کوئی گلہ بان ہے, کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں وہاں انڈیویجول ریئیکٹ کرتا ہے, دیکھیں نا وہ اس کو جب پھونک پڑتی ہے تو انڈیویجول ریئیکٹ کرتا ہے, وہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اتنے منافق وہ لوگ ہیں کہ ہم جیسٹ آرڈن جو ہے اس کو چلاتے ہیں. اس نے اس لیے وہاں پر مسلمانوں کے گئی ہے کیونکہ اس کو ووٹ لینے ہیں. غزہ کے 65 بچے مرے ہیں, کو بولا نہ افغانستان میں جمہوریت ہے, کل کو ووٹ لینے آنا ہے. جب مارگریٹ ٹروڈو جو ہے اس لیے گیا کہ کل کو اس نے ووٹ لینے ہیں, وہاں پہ ووٹوں کا مسئلہ ہے. نیو یارک ٹائم نے اتنے بڑے بچوں کی تصویریں لگائی ہیں, نہیں بولتے. سچی ہم نے کرنا کیا ہے؟ امت سو جائے, تکیہ نیچے پبلک کھڑا ہونا پڑے گا. حیثیت امت کا لیڈرشپ نہ کھڑی ہو, پبلک کھڑی ہو, لیڈرشپ نہ کھڑی ہو. خیر عمران خان میں کہہ رہا ہوں عمران کے علاوہ کوئی آپ کو ایک شخص نہیں نظر آتا پوری امت کے اندر. اس پہ دکھ یہ ہوتا ہے مذہبی طبقے نے ساتھ بھی نہیں دیا اس کا. یہ بڑی تکلیف ہے. یورپ امریکہ میں اسلام جس تیزی سے پھیل رہا تھا نا, اپنی طیب اردگان کو بھی آپ کو شاباش دینی ہے. وہ بھی ٹھیک, بالکل کھڑا ہوا. ہمارے ہاں آپ دیکھیں اپریشیٹ کرتے ہوئے دل میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ, جب میں تو اس کی تقریر سنتا ہوں تو میں ایک کالم بھی لکھا تھا, میں نے کہا اس کی تقریر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ترخانوں کا وہ لڑکا بازی لے گیا نا, ترخانوں کا لڑکا بازی لے گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کی جو قوت اور طاقت اور کشش تھی نا, اس کی وجہ سے اسلام جس تیزی سے یورپ میں اور کینیڈا میں اور امریکہ میں پھیل رہا تھا نا, 2030 تک ان کے جو وہاں پر بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں نا, انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ اسلام مسلمانوں کی تعداد سب سے بڑھ جائے گی. اس کو روکنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں سارا کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن ہماری اتنی ذمہ داریاں تھیوریاں بناتے چلے جائیں, کریں کچھ نہ, تھیوریاں بناتے چلے. یہ تھیوریاں ہیں ساری, کرنا کیا ہے وہاں پہ, ہم نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں کیا وہاں پہ اسلام بڑھ رہا تھا, وہاں پہ اسلام نظر آتا ہے آپ کو؟ بحث کروں, اسلام نظر آتا ہے مسلمانوں کو گھروں میں, اسلام نے ہر مرحلے کے لیے ہمیں مکمل تعلیم, بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نماز روزہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ, اور کوئی اسلام سلوم نہیں ہے وہاں پہ. میں سمجھتا ہوں یہ فکری جو جنگ ہوتی ہے نا, اللہ کے رسول نے ہمیں اس کا بھی راستہ دکھایا ہے. وہ کیا دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے, مکی دور ہے, انہوں نے کہا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج تو ان کی بدتمیزی اور بےہودگی کی حد ہوگی, انہوں نے تو آپ کا نام بگاڑ دیا, مزمم کہہ کے بکواس کر رہے تھے. آقا نے وہاں کیا ہمیں پیغام دیا؟ یہ فکری جنگ ہے. آپ فرماتے اما ترضون کیف صرف اللہ عنی شتم قریش یسبون مزمما وانا محمد. اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ان کی بدتمیزی کیسے بچا لیا. وہ مزمم کو گالیاں دے رہے تھے نا, مزمم کون ہے کون نہیں, ہم تو نہیں جانتے مزمم کو. انا محمد, میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایک فکری جنگ. ہم نے مدینہ کے بعد ایسا نہیں تھا. اب دیکھیں مدینہ کے بعد ایسا نہیں جا کر ہم تھا, جب ریاست ختم ہو گئی بن گئی پھر یہ کام نہیں تھا. تب اپولوجیٹک تھے. آپ کی امریکہ تھا, کینیڈا میں آپ کی ریاست ہے, امریکہ میں آپ کی ریاست ہے, یورپ میں آپ کی ریاست ہے, سعودی عرب میں تو ہے, اب دیکھیے نہیں, مڈل ایسٹ میں تو ہے. 56 لاکھ آپ کی فوج ہے دنیا کے نقشے پہ, 122 ایٹم بم ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, دنیا کا سب سے بڑا آئل ریزروائر آپ کے پاس. آپ کم طاقتور ہے, آپ متحد نہیں ہیں. آپ متحد 56 لاکھ فوج ہے مسلم ملکوں کی, متحد نہیں ہے. نہیں ہے. بلال بھائی آپ مجھے یہ بتائیں, کسی اور جو کرسچن ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود برا بھلا کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نا, ایک منٹ, جو لوگ بچارے اتنے بدقسمت ہیں کہ وہ کرسچن ہونے کے باوجود سیدہ مریم علیہ السلام کی عظمت کو نہیں مان رہے, جو خود کرسچن ہو کر اپنے چرچ بیچنے, وہ بچارے اتنے قابل رحم ہیں, انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تعارف ہے؟ ہمیں وہاں تک اب نبی پاک کا پیغام پہنچانا ہوگا. میں یہاں تک آپ سے بالکل متفق ہوں. میرا اگلا جملہ ہے, ہم نے وہ چرچ خرید کے جو مسجد بنا لی, ہم نے کیا وہاں پہ کر لیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا کی نبی من الانبیاء ضرب قوم حتی ادموا. نبی پاک فرماتے میں ایک تمہیں نبی کی بات سنا رہا ہوں جس کی قوم نے اس کو اتنا مارا کہ خون اس سے تر بتر ہو گئے. یمسح الدم عن وجہہ,
खून लहू पूंछ रहे तो साथ कह रहे थे अल्लाह महद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह इनको हिदायत दे, इनकी रहनुमाई फरमा। मिंबर का पैगाम है कुट खाओ तो चुप करके नमाज़ पूरियां करो। से बताया कि हमने यूरोप तक नबी पाक का पैगाम पहुंचा दिया है, हमने इन लोगों तक नहीं, मैं कहता हूं नहीं पहुंचाया हमने इन लोगों, अगर मुझे ये बतलाएं ईमान से होता तो मुखालफत ना होती, अगर ईमान से बतलाएं ये लोग सही तौर पे नबी पाक की मार्फत और पहचान सही तौर पे तो यहाँ पे नहीं है, तो फिर सही तो ये तो हम फिर किस तरह हम कह रहे हैं, हम सिर्फ लड़ने के लिए दुनिया में नहीं है, सबसे पहले हम लोगों की इस्लाह के लिए दुनिया में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उस इस्लाह के लिए आपने अपनी गाल पेश करनी है, ये तलवार भी नहीं किसी जगह तो करना है ना, आप अपोलोजेटिक क्यों हैं? उसकी तरजीहात हैं, उसकी तरजीह पहले तो आप नबी का कोई कार्टून बनाए, तरजीह कौन सी है, अब कौन सी तरजीह बनानी है? नबी पाक कार्टून बन ही नहीं सकता दुनिया में, कौन कहता है कार्टून? नबी पाक की तस्वीर नहीं बन सकती, मुझे बतलाएं, ये तो मुझे आप ये बतलाएं कि कोई बंदा जाके नबी पाक के मुआजा शरीफ के सामने बैठ जाए, जो हदीस पाक के अंदर और सीरत नबी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिया मुबारका मौजूद है, उसको सामने रखे और नबी पाक का सच्चा उम्मती हो, बड़ा माहिर मुसव्विर, वो बनाए तस्वीर, हम मान लेंगे। बड़ी बात आ गई, बड़ी आला बात आ गई। अब्दुल भाई, मुझे कोई माँ की गाली कहे, मैं कहूँ मेरी माँ तो ऐसी है ही नहीं, मुझे गाली लगी ही नहीं, खत्म होगी बात, यही बात, ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता। इसके बारे में भी हमारे बुजुर्गों ने फरमाया था, उनको कहा कि फलां ने आप गाली दी, उन्होंने कहा उसने दी है मैंने नहीं ली, ये क्या बात, यही खातमुल जाहिलून कालू सलामा, ये जो है ना अल्लाह जाहिल नहीं है ना उस तरह। इस वक्त सूरत हाल जो है ना, हम पहली तो बात जब भी और ये मकबूल ने बड़ी शुरू में अच्छी बात इन्होंने शाह फरमाई, हमारी जो मुखालफत और जंग हो रही है ना इस वक्त, ये उन लोगों से है जो बेचारे मजहब बेजार हैं, वो दीन से बेबहरा हैं, तो हम तो नहीं है ना, उनको सिर्फ मादा परस्ती के साथ कोई शय नजर नहीं आ रही। मेरी बात सुने, इतना सा मुल्क है जी, 3 यहूदियों की कब्रों के ऊपर गंदगी फेंकी गई फ्रांस में, उड़ा के रख दिया, नेतन्याहू उड़ के पहुंचा, उसने कहा तुम्हारे दिमाग से खन्नास नहीं निकला अभी तक। और उसके बाद हुआ ये कि आपको पता है 3 साल तक कॉन्फ्रेंस होती नहीं अगेंस्ट हॉलोकॉस्ट एंटीसेमिटिज्म के, को हमने रोकना कैसे है? उनकी कब्रों पे कोई गंद नहीं फेंक सकता, गंद नहीं फेंक सकता, आप अपने मुंह पे चपेड़े मार रहे हो, आपको कितनी मोहब्बत और आप कितने लॉयल और कितने ताकतवर हैं। फरमाई ना, इसको करने के लिए हमें पहले अपनी समझ में इत्तेहाद पैदा करना होगा, हम इस काबिल कर सकते हैं, ये फरमाइए। अच्छा बिलाल भाई, थैंक यू। देखिए सोशल मीडिया के हवाले से तो ये है कि मोस्टली हम ये देखते हैं कि अमूमन हमारे मुसलमान जो भाई होते हैं वही जो ये नेगेटिव जो होता है ना, इसी को पिलाने का सबब बन जाते हैं। तो हमें एक तो पहले तो अवेयरनेस सेशंस देने चाहिए लोगों को कि भी सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें कैसे। समटाइम ऐसा भी होता है कि इतना जो इस्लाम फोबिया के खिलाफ जितनी भी न्यूज होती हैं वो दूसरे लोग नहीं फैलाते, जितने हमारे ही लोग जो ना फैलाने का सबब बन रहे होते हैं। सवाब समझ के शेयर करें, यही जुमला लिखा होता है ना नीचे। जी बिलाल भाई, रिजवाना की आवाज़ जो है वो चली गई। अतर भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, ये ईमानदारी से बताइए कि इस वक्त हल क्या होगा? इत्तेहाद नहीं है, हमें बिल्कुल ठीक है, इकनॉमिकली हम तगड़े हैं, लेकिन इस्तेमाल अपनी इकनॉमिक्स को इस्लाम के लिए नहीं करना चाहते। सारे ममालिक अपने अपने वो जो 1911 वाला जो नेशनलिज्म था उसके दायरे के अंदर बैठे हुए अपनी अपनी दुआएं कर रहे हैं बस कि अल्लाह ताला हम पे कोई रहम फरमा दे। अब ये अल्लाह ताला ने ऊपर से कोई नाज़िल ही करना है या मुसलमान आइंदा करने वाले कोई हैं भी? जी बिलाल भाई, मैं तो वही कहूंगा कि जो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि इशाअत इस्लाम फरंगिस्तान में जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि अगर सारे फरंगी भी मुसलमान हो जाएंगे तो तुम लोग 1000 साल तक गुलाम ही रहोगे। तो एक तो ये बात है, दूसरा उन्होंने गिला किया था, शिकायत है मुझे यारब खुदावंदाने मकसद से सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तो हमें अपनी नई नस्ल को तैयार करना होगा, उनको इल्म और अपनी जो मुल्क की इकोनॉमी है, हमें इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल पावर बनना होगा। मुसलमानों के अंदर जो इकोनॉमिक और अदर यूनिटी लेके आनी होगी, तब एक ऐसा ब्लॉक बन सकता है कि जिसके खिलाफ उनको जरूरत नहीं होगी कि वो अपने में इजहार के नाम। सर, इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटियां या हमारा निज़ाम तालीम भी कुछ करेगा या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं उन्हीं को बुला बुला के लेक्चर्स दिलवाते रहें? बिल्कुल, हमें ट्रांसफॉर्म करना है, हमें इस्लाम की तरफ है जो है और फिर अकल के इस्तेमाल से जो अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है, आप अपने लिए वसाइल पैदा करते हैं जिस भी मुश्किल में उस मसले का हल तलाश करें और ऐसी ताकत बने
कि ताकत का जवाब दुनिया में ताकत से ही दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो आखिरी सवाल, हम मुस्लिम उम्मा को कुछ कहते हुए घबराते हैं क्योंकि हमारे अपने अपने मफादात हैं वहाँ पे, हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हुए डरते हैं क्योंकि हमारे इकोनॉमिकल मफादात हैं, हम इतने कमज़ोर हैं कि हम अखलाकियात की बातें तो करेंगे लेकिन बायकाट खाने पीने का नहीं कर सकते, एक बोतल का नहीं कर सकते, टिकट का नहीं कर सकते। अगर अखलाकी मेयार ये है तो आपकी तरबियत जो है वो तो हवा में है। मैं ये समझता हूँ यकीनन बिलाल भाई सच्ची बात है कि अल्लाह रसूल हमें ज़िंदगी की हर मुश्किल में इतनी वाज़े मुकम्मल रहनुमाई फराहम की है, अगर हम उसको अपना कर आगे बढ़े ना तो हमें कहीं मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम जिन हालात से भी इस हवाले से गुजरे ना, इस्लामोफोबिया के हवाले से भी, मैं हल्फन ये कह रहा हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से कि इसमें भी इतनी वाज़े दो टोक तालीमात मौजूद हैं कि हमने उसे इनराफ किया हुआ है, जिसकी वजह से आज हमें मायूसी भी होती है बाज़ औक़ात। देखिए अल्लाह पाक ने कुरान में बड़ा वाज़े फरमाया, ला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान तो अपने अंदर पैदा करके दिखा दो ना, ईमान के अंदर फरासत होती है। पूरे का पूरा यूरोपीय यूनियन इकट्ठा हुआ ना एक करंसी के नीचे, हम इकट्ठा होने सकते कहते दे वांट खिलाफा बैक। बुश ने भी कहा था, ब्लेयर ने भी कहा था, हम वहां इकट्ठा हो जाएं। देखिए हम अपनी एक करेंसी बनाएं, हम एक करेंसी बनाएं, आपका एक फ्लैग हो, आपकी एक पार्लियामेंट हो, क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको रिसोर्सेज गिना दिए। अफ्रीका दुनिया का मालदार मुल्क है, इकट्ठा नहीं होने देंगे हम। दुनिया की रिसोर्सेज ये है हासिल गुफ्तगू, हम एक हो सकते हैं अगर ये करें तो, अगर ये होंगे नहीं इसलिए क्योंकि हमारे अपने इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। कभी ज़िंदगी में आप अपनी पूरी ज़िंदगी का तज़िया ले लीजिए, एक पराडो से निकला हुआ शख्स जो है वो एक झोंपड़ी वाले के साथ कभी मोहब्बत नहीं करता। आप जब तक अपनी झोंपड़ियों को अलग अलग रखते रहेंगे, और भाई खुदा के वास्ते आप इस इकोनॉमिक्स को समझें, जब तक आप इस ताकत को इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर ये मसाले मत दें कि नबी के जाने के बाद 8 तलवारें उनके घर से निकली थी।